اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذوالقرنین بادشاہ کا ایمان لانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ نے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کے لیے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کون سی جگہ پر تعمیر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا آئی، اس ہوا کو جموج کہتے ہیں۔ اس ہوا کے دو پر اور ایک سر تھا اور اس کی شکل سانپ کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔ اس ہوا نے آ کر کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کیا تو اس طرح وہ جگہ ظاہر ہوئی جہاں پر کعبہ کی بنیادیں ڈالنی تھی۔ سامعین و ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو زمین کا بادشاہ وہاں سے گزرا جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تم کس کے حکم سے اس گھر کو بنا رہے ہو؟ یہ تمام کی تمام زمینیں میری ہیں، اگر تمہیں گھر بنانا تھا تو تم مجھ سے اجازت لے لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس گھر کو اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کی اس بات پر مجھے کیسے یقین آئے گا؟ اگر اللہ کا گھر بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گواہی 5 مینڈوں نے دی۔ جب ذوالقرنین کو مینڈوں کی طرف سے گواہی ملی تو وہ فوراً ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت ازرقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ذوالقرنین نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نے بھی کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد خود فرماتا ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذوالقرنین کو بھیج کر اس کام کو مکمل کیا۔